کہ اشک مسلسل قرار جب نہ ملا، زری ہی تھام کے سینے سے دل نکالا ہے۔ خیال رکھتی ہے ماں جیسے اپنے بچوں کا، غم حسین نے ایسے ہمیں سنبھالا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، بد کو بد کہنے کا پہلے حوصلہ پیدا کرو، بد کو بد کہنے کا پہلے حوصلہ پیدا کرو، بعد میں شبیر سے الفت کا تم دعویٰ کرو۔ بد کو بد کہنے کا پہلے حوصلہ پیدا کرو، بعد میں شبیر سے الفت کا تم دعویٰ کرو۔ دوسری قومیں حسین ابن علی سے ہوں قریب، دوسری قومیں حسین ابن علی سے ہوں قریب، ہر جلوس شہر میں اتنی کشش پیدا کرو۔ دوسری قومیں حسین ابن علی سے ہو قریب، ہر جلوس شہر میں اتنی کشش پیدا کرو، ہر جلوس شہر میں اتنی کشش پیدا کرو۔ فرش مجلس مدرسہ ہے سید سجاد کا، فرش مجلس مدرسہ ہے سید سجاد کا، دوستو اس فرش پہ یہ سوچ کر بیٹھا کرو۔ فرش مجلس مدرسہ ہے سید سجاد کا، دوستو اس فرش پر یہ سوچ کر بیٹھا کرو۔ ان کا غم بیدار کرتا ہے ضمیر آدمی، ان کا غم بیدار کرتا ہے شعور آدمی، ان کا غم بیدار کرتا ہے ضمیر آدمی۔ جب بھی رونا ہو تمہیں دل کھول کر رویا کرو، ان کا غم بیدار کرتا ہے شعور آدمی۔ جب بھی رونا ہو تمہیں دل کھول کر رویا کرو۔ لشکر مولا میں حر کیا سوچ کر شامل ہوئے، لشکر مولا میں حر کیا سوچ کر شامل ہوئے۔ گوشہ تنہائی میں یہ بیٹھ کر سوچا کرو، لشکر مولا میں حر کیا سوچ کر شامل ہوئے، لشکر مولا میں حر کیا سوچ کر شامل ہوئے۔ گوشہ تنہائی میں یہ بیٹھ کر سوچا کرو، گوشہ تنہائی میں یہ بیٹھ کر سوچا کرو۔ اور زندگی کی راحتوں کا جتنا رکھتے ہو خیال، زندگی کی راحتوں کا جتنا رکھتے ہو خیال، اتنی شدت سے ہمیشہ موت کا سوچا کرو۔ زندگی کی راحتوں کا جتنا رکھتے ہو خیال، زندگی کی راحتوں کا جتنا رکھتے ہو خیال، اتنی شدت سے ہمیشہ موت کا سوچا کرو۔ اور تم تو ان کے چاہنے والے ہو اس میں شک نہیں، تم تو ان کے چاہنے والے ہو اس میں شک نہیں، وہ بھی خود چاہیں تمہیں کردار کو ایسا کرو۔ ارے تم تو ان کے چاہنے والے ہو اس میں شک نہیں، وہ بھی خود چاہیں تمہیں کردار کو۔ الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، تم تو ان کے چاہنے والے ہو اس میں شک نہیں، وہ بھی خود چاہیں تمہیں کردار کو ایسا کرو۔ اور یاد میں مولا کی گر آنکھوں سے آنسو گر پڑیں، یاد میں مولا کی گر آنکھوں سے آنسو گر پڑیں، ماں کی پیشانی کو چومو شکر کا سجدہ کرو۔ یاد میں مولا کی گر آنکھوں سے آنسو گر پڑیں، ماں کی پیشانی کو چومو شکر کا سجدہ کرو۔ اور گر امام وقت نصرت کے لیے آواز دیں، گر امام وقت نصرت کے لیے آواز دیں، کتنے آمادہ ہو اپنے آپ سے پوچھا کرو۔ گر امام وقت نصرت کے لیے آواز دیں، کتنے آمادہ ہو اپنے آپ سے پوچھا کرو۔ وقت ہے میرے پاس؟ آپ کا تو وقت میں نہیں لے رہا۔ نظم ہے جس کا عنوان ہے کہ شے کے غم میں رونے کا کوئی تو ہدف ہوگا۔ شے کے غم میں رونے کا آنسو راستہ ہے منزل نہیں ہے، شے کے غم میں رونے کا کوئی تو ہدف ہوگا۔
مجلسوں میں جانے کا، فرش غم بچھانے کا، تعزیہ اٹھانے کا اور علم سجانے کا، رونے اور رلانے کا، کوئی تو ہدف ہوگا اشک غم بہانے کا، کوئی تو ہدف ہوگا۔ ہدف یعنی مقصد کیا ہے آپ کا؟ ہدف یعنی مقصد۔ مجلسوں میں جانے کا، فرش غم بچھانے کا، تعزیہ سجانے کا اور علم اٹھانے کا، رونے اور رلانے کا، کوئی تو ہدف ہوگا اشک غم بہانے کا، ماتمی جلوسوں کے شہر بھر میں پھرنے کا، انجمن بنانے کا، نوحہ رو کے پڑھنے کا، 2 مہینے تک خود کو سوگوار کرنے کا، ارے کوئی تو ہدف ہوگا کربلا کو سینوں میں اپنے زندہ رکھنے کا، کوئی تو ہدف ہوگا کربلا کو سینوں میں اپنے زندہ رکھنے کا، خود سے پوچھتا ہوں میں وہ ہدف بھلا کیا ہے، کوئی تو ہدف ہوگا کربلا کو سینوں میں اپنے زندہ رکھنے کا، خود سے پوچھتا ہوں میں وہ ہدف بھلا کیا ہے، سال بھر میں رونے کا انتظار کرتا ہوں، روح کو کبھی دل کو بے قرار کرتا ہوں، سر سے پاؤں تک خود کو سوگوار کرتا ہوں، ارے سوگوار کرنے کا، بے قرار کرنے کا، ٹوٹ کر محرم کے انتظار کرنے کا، کوئی تو ہدف ہوگا اور وہ ہدف کیا ہے، خود سے پوچھتا ہوں میں مقصد ازا کیا ہے، کوئی تو ہدف ہوگا اور وہ ہدف کیا ہے، خود سے پوچھتا ہوں میں مقصد ازا کیا ہے، اتنا جانتا ہوں میں، بہت توجہ، اتنا جانتا ہوں میں بے ہدف عزاداری رسم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اتنا جانتا ہوں میں بے ہدف عزاداری رسم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور صرف رسموں کی پاسدار قوموں کا حال اور مستقبل پاش پاش ہوتا ہے، اتنا جانتا ہوں میں بے ہدف عزاداری رسم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور صرف رسموں کی پاسدار قوموں کا حال اور مستقبل پاش پاش ہوتا ہے، رسم کو ادا کر کے اتنا صرف ممکن ہے کچھ ثواب مل جائے، رسم کو ادا کر کے اتنا صرف ممکن ہے کچھ ثواب مل جائے، غور کیجئے لیکن کیا ثواب مقصد ہے، جنتوں میں جانا ہی کیا ہدف ازا کا ہے، اپنے جانثاروں کو شاہ نے شب عاشور جنتیں عطا کی تھیں، اپنے جانثاروں کو شاہ نے شب عاشور جنتیں عطا کی تھیں، اور کہا تھا جاؤ تم پر نہیں گیا کوئی، خوب جانتے تھے سب فاطمہ کے بیٹے پر جان کو فدا کرنا جنتوں سے بہتر ہے، جنتوں سے افضل ہے، اتنا جانتا ہوں میں بے ہدف عزاداری رسم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور صرف رسموں کی پاسدار قوموں کا حال اور مستقبل پاش پاش ہوتا ہے، رسم کو ادا کر کے اتنا صرف ممکن ہے کچھ ثواب مل جائے، غور کیجئے لیکن کیا ثواب مقصد ہے، جنتوں میں جانا ہی کیا ہدف ازا کا ہے، اپنے جانثاروں کو شاہ نے شب عاشور جنتیں عطا کی تھیں، اور کہا تھا جاؤ تم پر نہیں گیا کوئی، خوب جانتے تھے سب فاطمہ کے بیٹے پر جان کو فدا کرنا جنتوں سے بہتر ہے، جنتوں سے افضل ہے، جو ہدف مدینے سے فاطمہ کے بیٹے کو کربلا میں لایا تھا، وہ ہدف ازا کا ہو، وہ ہدف ہو نوحوں کا، وہ ہدف ہو گریے کا، وہ ہدف ہو ماتم کا، وہ ہدف ہو مجلس کا، جو ہدف مدینے سے فاطمہ کے بیٹے کو کربلا میں لایا تھا، وہ ہدف ہو مجلس کا، وہ ہدف ہو گریے کا، وہ ہدف ہو نوحوں کا، وہ ہدف ہو رونے کا، میں حسین کا شیدا، میں حسین کا عاشق،
مجھ پہ فرض بنتا ہے، میں حسین کا شیدا، میں حسین کا عاشق، مجھ پہ فرض بنتا ہے اس ہدف کو آنکھوں کے سامنے رکھوں ہر دم، اس ہدف کو آنکھوں کے سامنے رکھوں ہر دم۔ وہ ہدف سکھاتا ہے ظلم و جور سے لڑنا، وہ ہدف سکھاتا ہے ذلتوں کو ٹھکرا کر موت کے گلے لگنا، وہ ہدف سکھاتا ہے حریت پسندوں کو حق کی راہ پر چلنا، وہ ہدف سکھاتا ہے حریت پسندوں کو حق کی راہ پر چلنا۔ ظالموں کی طاقت کا سب پہ خوف طاری ہے، ظلم و جور کا حملہ بے بسوں پہ جاری ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ایک ہو کا عالم ہے، ایسے ہو کے عالم میں میں حسین کا شیدا، میں حسین کا عاشق، مجھ پہ فرض بنتا ہے اپنے طرز ماتم سے، اپنی نوحہ خوانی سے، مجلسوں جلوسوں سے غم کا حق ادا کر دوں، کربلا بپا کر دوں، غم کا حق ادا کر دوں، کربلا بپا کر دوں۔ جو ہدف مدینے سے فاطمہ کے بیٹے کو کربلا میں لایا تھا، وہ ہدف عزا کا ہے، وہ ہدف ہے مجلس کا، وہ ہدف ہے نوحوں کا، وہ ہدف ہے گریے کا۔ بہت شکریہ۔